نعمت جو سب سے بڑی امام حسین دے کر گئے امر بالمعروف. عبد الملک مروان جب حاکم بنے انہوں نے حکومت ہائے اسلامی میں امر بالمعروف پر پابندی لگا دی. پہلا خطبہ جو اس نے دیا وہ تقوی پہ دیا. اس نے کہا اے لوگو میں نے سنا ہے تم دوسروں کو تقوی کی دعوت دیتے ہو لیکن تمہارے اندر خود تقوی نہیں ہے، لہذا آج کے بعد اگر کسی نے کسی کو تقوی کی دعوت دی میں اس کا سر کاٹ دوں گا. تو مسلم معاشرے میں یہ بولنا لوگوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی متقی بننا ہے خود بنو، کسی اور کو کیوں بول رہے ہو؟ کوئی برائی کر رہا ہے کرتا رہے، آپ کا کیا جائے؟ کوئی گناہ کر رہا ہے کرتا رہے، آپ کا کیا جائے؟ وہی سیکولرزم کا کانسیپٹ کہ ہر بندہ اپنے گھر کے اندر رہے، باہر کیا ہو رہا ہے آپ کا نہ جائے. اب انسان گھر کے اندر تو نہیں، انسان سوسائٹی میں رہتا ہے، انسان اسکول میں جاتا ہے، انسان جاب میں جاتا ہے. آج ٹی وی آپ کے اوپر کتنا اثر رکھتی ہے، آج میڈیا آپ کے بچے کے اوپر کتنا اثر رکھتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہو وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. وہاں سے شروع ہوا. ایک شخص ہے مائیکل کو، اس نے کتاب لکھی ہے، مسیحی کرسچن واشنگٹن کا رہنے والا، کتاب لکھی. اس کا ترجمہ پرشن میں مجھے نہیں پتا اردو میں ہوا کہ نہیں، مختلف زبانوں میں اس کی کتاب کا ترجمہ ہوا. کتاب کا ٹاپک ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ کتاب اس نے کب لکھی؟ جب واشنگٹن میں ایک میٹرو میں کسی نشے زدہ بندے نے، شراب کی عالم میں تھا، اس نے کسی خاتون پہ اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے بعد اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. تو یہ کہتا ہے میں میٹرو کے یہ واقعہ دیکھ رہا تھا اور میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ سارے لوگ کھڑے تھے لیکن کسی نے اس خاتون کو بچایا نہیں. یہ اس معاشرے کی نشانی ہے جس میں امر بالمعروف نہیں، مطلب کوئی مرتا ہے تو مرے، کسی کی عزت جاتی ہے تو چلی جائے. کہتا میں نے سوچا اتنے دین آئے، کسی دین میں یہ تربیت عوام کو نہیں دی گئی کہ آپ برائی کو دیکھو تو روکو. کہتا جب میں ادیان کی تلاش میں نکلا تو میں اسلام تک پہنچا. اسلام میں جب میں نے اسٹڈی کیا کہ کس نے امر بالمعروف کو اتنا اونچا کیا تو میں نے اہل بیت تک پہنچا، اور اہل بیت تک پہنچنے کے بعد میں کربلا میں حسین ابن علی تک پہنچا کہ امت دیکھ رہی تھی نبی کے نواسے کو کاٹا جا رہا تھا، امت دیکھ رہی تھی اور لئی حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا، امت دیکھ رہی تھی اور نبی کی نواسیوں کو شام کی بازاروں میں لایا جا رہا تھا. یہ نشانی ایک مردہ معاشرے کی. امام حسین شہید ہو کے بتانا چاہتے ہیں اگر تمہاری نسلوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی، جس طرح آپ کے حکمرانوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی ہے، اگر معاشرے میں برے کو برا نہ بولا گیا، اب برے کو برے بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اصلاحاً اس کو بولیں کہ جناب جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، باقی آپ جانے اللہ کا معاملہ جانے. کم از کم اچھائی کو تو علم کرو، بلند کرو. کہ آج جس گھر پہ علم لگا ہے اس گھر کے نیچے رہنے والوں میں ادب عباس ہونا چاہیے. آج جو خاتون سیدہ زینب کا نام لیتی ہے اس کے وجود میں حیاء زینبی ہونی چاہیے. آج جو جوان جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھتا ہے جناب علی اکبر والی بصیرت بھی ہونی چاہیے. آج جو جناب حر کے مصائب پہ رہتا ہے اس کے وجود میں اطاعت امام ویسی ہو جیسے جناب حر میں تھی، ادب حر اس کے وجود میں ہونا چاہیے. آج اگر جناب جون پہ کوئی رو رہا ہے تو خود کو اتنا قابل بنائے کہ وہ غلام امام زمانہ بن سکے. تو فرمایا اگر چاہتے ہو اصحاب امام حسین کی طرح چمکو تو تمہارے وجود میں صفات اصحاب امام حسین آنی چاہیے. تبھی فرمایا السلمان منا اہل البیت، یہ رسول خدا کے جملے ہیں، یہ امیر المومنین کے جملے ہیں، منا اہل البیت. اب لگاؤ فتویٰ کہ رسول نے سلمان کو منا اہل البیت کیوں کہا؟ اہل البیت صفت کا نام ہے، منا اہل البیت، سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، لیکن کہا منا اہل البیت. جس طرح قرآن میں ہے نا کہ وہ شخص کیا تھا؟ آل فرعون میں سے تھا، حالانکہ فرعون کا بچہ نہیں تھا، لیکن کہا من آل فرعون، رجل من آل فرعون. آل فرعون کا مطلب کیا ہے؟ جو فرعونی نظریے پہ عمل رکھے وہ آل فرعون کہا جاتا ہے. سلمان کو کیوں کہا منا اہل البیت؟ کا جب جب سلمان کو دیکھو گے تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. مطلب یہ 100% کس کے نظریے پہ چلتا تھا؟ امیر المومنین کے نظریے پہ عمل کرتا تھا. سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، عرب نہیں، قرشی نہیں، لیکن کہا منا اہل البیت، کیونکہ اس کے اندر وہ صفات بن گئی.
فرمایا آج اگر کوئی حسرت کھا رہا ہے کہ میں اصحاب امام حسین میں سے بنوں، فرمایا وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. کیوں کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو ان کی محبت پہ دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا. تو وہ صفات اگر میرے اندر آ جائیں اور وہی خواہش اور تڑپ ہو میرے اندر کہ واقعاً اگر میرا مولا ہوتا میں جان کو قربان کرتا، تو کہ ملائک کہیں گے یہ دنیا سے شہید ہو کے چلا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.